السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے فارسی، اور فارسی میں جملہ اسمیہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سارے لفظ۔ اب ہم جملہ فعلیہ شروع کر رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے اندر فعل استعمال ہوا۔ کل کچھ چیزیں میں نے آپ کو فعل کے بارے میں بتائی تھیں کہ فعل کیا ہوتا ہے۔ آج پھر تھوڑی دہرا بھی دیتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں کام کو۔ دیکھیں، اس جو لفظ ہوتے ہیں اسم، وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جامد، اور ایک ہوتا ہے مصدر، اور ایک ہوتا ہے مشتق۔ کیا ہوتا ہے؟ مشتق۔ یہ بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں لفظ کی: جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد ایسا اسم ہے کہ وہ خود کسی سے نہیں بنتا، اس سے آگے کوئی لفظ بھی نہیں بنتے، ٹھیک ہے، اس کو جامد کہتے ہیں۔ اور مصدر وہ ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے کئی لفظ بن جاتے ہیں۔ مصدر کا معنی ہے صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اب مٹی تو کسی سے نہیں بنی لیکن مٹی سے آگے کئی چیزیں بنتی ہیں، تو مٹی گویا مصدر بن جائے گی۔ اب مٹی سے پودے اگتے ہیں، مٹی سے مکان بناتے ہیں، مٹی سے بہت ساری چیزیں ہم بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سمجھو کہ مٹی مصدر ہے۔ اس طرح لفظ بھی ایک مصدر ہوتا ہے، اس لفظ سے آگے بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ اب مصدر سے جو لفظ بنتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک ہے اسم اور نمبر دو ہے فعل۔ مصدر سے بننے والی جو لفظ ہوں گے وہ دو طرح کے ہوں گے، یا وہ اسم ہوگا یا فعل۔ اگر وہ اسم ہو تو اس کو اسم مشتق کہتے ہیں۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے شک کر کے الگ ہوا۔ جیسے آپ دو چیزوں کو، اب یہ قلم ہے، اس کو میں نے شک کیا، اب کیا ہو گیا؟ اس کے دو حصے ہو گئے، ایک اس کا ڈھکن ہے اور یہ خود وہ قلم ہے، یہ شک ہو گیا۔ اب یہ اس قلم کا مشتق ہے، یہ شک ہو کے الگ ہو گیا ڈھکن، تو یہ اس کا مشتق ہے۔ اگر اب اس کی پن بھی نکال لوں، میں نب بھی نکال لوں، تو یہ بھی اس کا مشتق ہو جائے گا۔ لیکن ان میں دیکھیں کہ یہ لکھائی کا کام کرے گا، لیکن اگر میں یہ صوف نکالوں اور اس سے لکھوں تو یہ لکھے گا کیونکہ اس کے ساتھ روشنائی لگی ہوئی ہے۔ تو کوئی کارآمد ہے، کوئی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں بھی دو قسمیں ہو گئی ہیں۔ مصدر سے بننے والے لفظ کچھ اسم بن جاتے ہیں اور کچھ فعل بن جاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں۔ ایک ہم نے مصدر لکھیا لکھنا، مصدر لکھنا، اور یاد رکھیں ایک تو میں نے تعریف کی ہے کہ مصدر ایک ایسا اسم ہے جس سے آگے بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جس سے آگے بہت سے لفظ بنتے ہیں، لیکن وہ خود کسی سے نہیں بنتا، وہ خود کسی سے نہیں بنتا، اس سے آگے بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ ایک تو مصدر کی، اور ہر زبان میں مصدر ہوتا ہے۔ اردو میں مصدر ہے لکھنا، اور اس میں مصدر کی نشانی ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ نون الف نہ آتا ہے۔ اور اس کی فارسی یا نوشتن، فارسی میں اس کی نشانی کہ اس کے آخر میں نون آتا ہے۔ اس میں نون الف آیا اور اس میں نون آیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کام کا نام ہے، لکھنا کیا ہے؟ ایک کام ہے، اور یہ کام کا نام ہے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں لکھ رہا ہوں۔ تو یہ اس کام کا نام ہے لکھنا، اس کام کا نام ہے لکھنا۔ تو کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں، کام کے نام کو۔ اچھا، مصدر کے دو تعریفیں میں نے کر دی۔ پہلی تعریف کی کہ وہ لفظ جو کسی سے نہ بنے البتہ اس سے آگے بہت سے لفظ بنے۔ ایک یہ بتایا نا، ایسا اسم ہے جو خود کسی سے نہ بنے لیکن اس سے آگے بہت سے لفظ بنے۔ وہ لفظ ہے جو کسی سے نہ بنے، اس سے آگے بہت سے
लफ्ज बने। और दूसरा मैंने बताया है कि काम के नाम को मस्दर कहते हैं। काम के ये हो गया मस्दर की दो तारीफें। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर वो लफ्ज जो किसी से ना बने, अलबत्ता उससे आगे बहुत से लफ्ज बने। और दूसरा है मस्दर काम के नाम को कहते हैं। आप बता सकते हैं मस्दर किसे कहते हैं? किसी काम के नाम को कहते हैं। इतनी तो समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब मस्दर की निशानी क्या है कि देखते ही हमें पता चले कि ये मस्दर है, ठीक है। उर्दू में निशानी क्या है? उर्दू में कहाँ आता है, शुरू में या आखिर में? आखिर में ना आता है, नून अलिफ ना आता है। और फारसी में क्या निशानी है? दन आता है या तन आता है? दन या नून यूं समझे कि नून आता है और नून से पहले या तो दाल होगी या ता होगी। दन दन। अब देखिए निविश्तन में क्या निशानी है मस्दर की? कानून आ गई है। और करदन में क्या निशानी है? दाल नून आ गई है। और उर्दू में क्या निशानी है? और करदन का माना था करना, इसके अंदर ना आ गया। इतनी समझ आ गई कि मस्दर की तारीफ करें तो मस्दर की क्या तारीफ है? शाबाश। काम के नाम को कहते हैं। मस्दर काम नहीं होता, काम का नाम होता है। तन या धन नहीं, दन दन। अच्छा ये भी देखें कि एक होता है काम, एक होता है काम का नाम, ठीक है ना। अब उर्दू में जब आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है तो उसमें कहते हैं कि फेल वो है जिसमें काम का करना होना सहना पाया जाए। काम करना होना सहना पाया जाए। अब थोड़ा सा इजाफा लोगों ने कर दिया कि उसमें जमाना भी पाया जाए। पहले ये जमाने वाला जिक्र नहीं किया करते थे, अब लोग पढ़ गए हैं और किताबें लिखने वालों ने भी उसमें तब्दीली कर दी है कि जमाने के बगैर काम या फेल नहीं होता। तो फेल वो है कि जिसके अंदर काम का मफहूम हो और उसमें जमाना भी। और अगर काम का मफहूम है, मसलन लिखना, एक काम लिखना, जब हम कहते हैं पढ़ना, सोना, जागना, तो पता चलता है कि किसी काम का जिक्र हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई जमाना नहीं है, जमाना नहीं पाया गया। जमाने कौन कौन से हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल। कोई जमाना नहीं है। लिखना, अब ये नहीं है कि लिखा, लिखता है, लिखेगा, लिख रहा है, लिखा था, कोई ऐसा जमाना गुजरा हुआ, मौजूदा, आने वाला नहीं है, इसलिए ये फेल भी नहीं है। ये इसको हम फेल नहीं कहेंगे बल्कि फेल का नाम कहेंगे। तो फेल के नाम को क्या कहते हैं? काम के नाम को क्या कहते हैं? बस इतनी समझ आ गई। अब देखो मस्दर से अब हम बहुत से लफ्ज बनाते हैं। हमने कहा था ना कि मस्दर से बहुत सारे आगे लफ्ज बनते हैं, मस्दर से आगे बहुत सारे लफ्ज बनते हैं। कुछ मिसालें मैंने कल दी थी, किस लफ्ज से की थी? वो पढ़ना से। वो किससे बनाया था? अब हम लिखना से उर्दू में पहले करते हैं, ठीक है। लिखना से एक लफ्ज बन गया, आप बोले जरा। लिखा, शाबाश। लिखे और लिखा, लिखना से। बेटा जी आप खाने के पीछे पड़ गए, खाने का वक्त है, चलो खिलाएंगे। लिखना की बात करो पहले। लिखने वाला, शाबाश। लिखेगा, लिखाई, लिखाई, लिखने की चीज, लिखने की चीज, और लिखने की जगह। अब देखें लिखता है। अब देखो हमने इस लिखना से बहुत सारे लफ्ज बना लिए। लिखा, लिखे, लिखने वाला,
لکھے گا، لکھائی، لکھنے کی چیز، لکھنے کی جگہ، لکھتا ہے۔ اب ان میں سے کسی میں زمانہ ہے، کسی میں زمانے کا مفہوم نہیں ہے۔ اب بتا سکتے ہیں کس کس کے اندر زمانے کا مفہوم؟ لکھے گا کے اندر کون سا زمانہ ہے؟ لکھے گا۔ اس کے اندر کون سا زمانہ ہے؟ مستقبل۔ مستقبل کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ آنے والا۔ اچھا، اور کس کے اندر ہے؟ لکھتا ہے۔ اس کے اندر کون سا زمانہ ہے؟ حال۔ حال کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ موجودہ زمانہ۔ ٹھیک ہے۔ اور لکھا۔ لکھا کے اندر کون سا زمانہ ہے؟ ماضی۔ ٹھیک ہے۔ لکھے، اب یہ لکھ لیا، اس میں گزرا ہوا زمانہ ہے، موجودہ ہے یا آنے والا ہے؟ لکھے۔ آپ کہتے ہیں وہ کام لکھے، آنے والا ہے نا، ابھی لکھا، ابھی لکھا تو نہیں ہے، لکھ تو نہیں رہا، ابھی تو لکھنا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی لکھے، وہ لکھے، ابھی کام تو نہیں ہوا، تو پھر مستقبل زمانہ ہو گیا اس کے اندر۔ تو ہم نے دیکھا کہ مصدر سے بننے والے لفظ کچھ ایسے ہیں جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، تو جس کے اندر زمانہ پایا جائے اسے کیا کہیں گے؟ فعل۔ کیا کہیں گے؟ تو یہ سارے کیا ہو گئے؟ فعل۔ کیا ہو گئے؟ بعض لوگ فعل یوں لکھ دیتے ہیں، فعل، یہ انگلش کا فعل ہے، یہ نہیں لکھتے۔ یہ فعل کا مطلب ہے ناکام، FAIL، آپ لکھیں گے فعل عین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اب باقی جو بچ گئے ہیں یہ لفظ، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی زمانہ نہیں۔ تو جس لفظ کے اندر زمانہ نہ ہو لیکن بنے وہ فعل سے ہوں، بنے وہ فعل سے کہ مصدر سے؟ مصدر سے بنے ہوں۔ کس سے بنے ہوں؟ مصدر سے۔ تو ایسے اسم کو کہتے ہیں اسم مشتق۔ کیا کہتے ہیں؟ مشتق۔ یہ اسم مشتق، لکھائی، لکھنے کی چیز، لکھنے کی جگہ، تو یہ سب اسم ہو گئے۔ گویا مصدر سے بننے والے لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جس میں زمانہ ہوتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں جس میں زمانہ مائنس ہوتا ہے، زمانہ پلس، زمانہ مائنس۔ اگر اس کا معنی ہے لیکن زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم مشتق ہے، اور اگر معنی ہے اور زمانہ بھی ہے تو وہ فعل ہے، اگر وہ مصدر سے بنا ہو تو۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔